دیگر صلوات سویم صلوات ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صلوات ایک اور صلوات دیا کریں سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور نوجوان سال فرقان حیدری تصور حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صل علی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت کریمہ ہے اور آیت میں اللہ انسانی دنیاوی حیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ پہلا حصہ بچپنا ہے، دوسرا حصہ جوانی ہے اور تیسرا حصہ بڑھاپا ہے۔ بچپنے کو اللہ نے اس دورانیے کے مزاج کے مطابق بیان کیا ہے، جوانی کے تقاضوں کے مطابق قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور بڑھاپے کے تقاضوں کے مطابق بڑھاپے کو بیان کیا ہے۔ میں لفظ یوں کہوں کہ یا تو اللہ نے پہلے بیان کیا ہے اور تقاضے اور طریقے بعد میں وضع ہوئے ہیں، یا طریقے اور تقاضے پہلے سے تھے، اللہ نے ان کے مطابق قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ بات بھی روشن رہے کہ قرآن
یعنی اللہ کا کلام فطریات کے مطابق ہے، ہماری عادتوں اور مزاجوں کا عکاس ہے۔ میں لفظ اور بدل کے کہوں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ ہر کتاب کا ایک مضمون ہے۔ آپ کسی بھی لائبریری میں جا کر کتاب نکال لیجئے، کوئی بھی نکال لیجئے کتاب، اسے جب کھولیں گے تو وہ کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہے۔ قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ قرآن کتاب ہے، نازل بھی کتاب ہوئی ہے، نبی بھی کتاب چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو جب یہ کتاب ہے تو کسی مضمون پر ضرور لکھی گئی ہے۔ اس کا لکھنے والا اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، اس کا مصنف، اس کا کمپوزر اللہ ہے، مگر کس عنوان پر یہ کتاب لکھی گئی ہے؟ اس کتاب کا عنوان انسان ہے۔ جتنی بھی گفتگو انسان کے بارے میں ممکن ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ جو بھی ضروریات انسان کی ہیں وہ اللہ نے سب قرآن میں نازل کی ہیں۔ پہلے طے کیا جائے کہ انسان کپڑوں سے ہے یا انسان انسانیت سے ہے۔ یہیں طے کر لیجئے کہ انسان گاڑیوں سے پہچانا جاتا ہے یا انسانی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں پہلے طے کر لینا ہوگا کہ انسان بنگلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جس کا بنگلہ اچھا ہے، جس کی کوٹھی اچھی ہے، جس کا گھر اچھا ہے، وہی اچھا انسان ہے، یا نہیں انسان بنگلے سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ انسان انسان ہونے سے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے بچوں، جوانوں، اللہ انسان کے کپڑوں سے، کھانوں سے، بنگلوں سے، سواریوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ اللہ کا عنوان گفتگو، اللہ کا آیات کا عنوان یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ یہ چیزیں پہلے کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں، آگے نہ جانے کیا بنیں گی۔ ہمارے آباء و اجداد جن سواریوں پر بیٹھتے تھے آج ہم ان سواریوں پہ تو نہیں بیٹھتے، اور کیا معلوم کہ آئندہ کے بچے ان سواریوں پہ نہ بیٹھیں جن پہ آج ہم بیٹھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ ایسی بات کیوں قرآن میں نازل کرتا جو خود تبدیل ہونے والی ہے؟ قرآن کے جاوید ہونے کے لیے، قرآن کے دائمی ہونے کے لیے توجہ چاہوں گا، قرآن کے ہمیشگی ہونے کے لیے، قرآن کے مستمر ہونے کے لیے، قرآن کے مسلسل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن میں وہ کچھ نازل کیا جاتا جو کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، ورنہ پھر قرآن دائمی نہیں رہے گا۔ قرآن اور بہت ساری کتابوں کی طرح متروک ہو جاتا، قرآن اور بہت ساری آسمانی کتابوں کی طرح ترک کر دیا جاتا کہ اب اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن قیامت تک چلنے والی کتاب ہے تو پھر اس کا معجزہ ہی یہ ہوگا کہ یہ ایسے نازل ہوگا کہ کسی زمانے میں پرانی نظر نہ آئے، ہر زمانے میں نئی اور تازہ نظر آئے۔ لہذا کپڑوں سے متعلق اسلام بات نہیں کرتا۔ اسلام کا موضوع ہی کپڑے نہیں ہے۔ جو شلوار قمیص پہنے وہ زیادہ اچھا بڑا مسلمان، جو میری طرح لمبے لمبے کپڑے پہنے وہ زیادہ بڑا انسان، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جو پینٹ شرٹ پہنے وہ مسلمان ہونے میں تھوڑا سا کمزور، جو کوئی ٹی شرٹ پہن کر آ جائے تو وہ تو اسلام سے ہی باہر نکل جانا چاہیے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کپڑوں سے متعلق انسان کو اور اسلام کو تلاش کیا جا رہا ہو۔ اسلام کپڑوں سے متعلق بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ، بے حیائی نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلام کھانوں سے متعلق بھی بات نہیں کرتا۔ قرآن کا عنوان ڈشز نہیں ہے، کھانے نہیں ہے کہ چائنیز ڈشیں ہیں تو وہ یہ خارج ہو گئے اسلام سے، اور ہندوستانی کھانے ہیں تو یہ پکے مسلمان ہیں، اور عرب کھانے کھا لیے تو پھر اس سے بڑا تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کھانوں سے متعلق بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ ایسے ہی سواریوں سے متعلق بھی اسلام کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ قرآن سواریوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا کہ جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے گا وہ چھوٹا مسلمان ہے، جو سائیکل پر آئے گا وہ پکا مسلمان ہے، جو پیدل آئے تو وہ تو اور بھی زیادہ پکا مسلمان ہے۔ اسلام گاڑیوں سے متعلق، سواریوں سے متعلق بات نہیں کرتا۔
جی جو گھوڑوں پر بیٹھتے تھے وہ زیادہ اچھے مسلمان تھے اور زیادہ بڑے اچھے انسان تھے، جو آج بڑی گاڑیوں میں مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ چھوٹے انسان ہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے، میں اس سے متعلق بات ہی نہیں کروں گا. تم کیوں خواہ ان باتوں میں سوچ رہے ہو؟ میرا مضمون یہ نہیں ہے. میرا مضمون تو یہ ہے تم چاہو جتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے حقیر نہ سمجھو. مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات یہ منظر جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں مانتا، اور بڑی گاڑی والا تو چھوٹی گاڑی والے کو پیچھے چھوڑنا اپنے اوپر فرض عین سمجھتا ہے. یہ چھوٹی سواری والا مجھ سے آگے آگے کیسے چل رہا ہے؟ جب تک اسے دبا نہیں لے، جب تک اسے پیچھے نہیں چھوڑ دے، اس وقت تک اس کو بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. نہیں عزیزان گرامی، اسلام کا، قرآن کا یہ مضمون ہی نہیں ہے. جی اسی طرح بڑے بنگلے بھی، بڑی گاڑیاں بھی، بڑے کپڑے بھی، مہنگے کپڑے بھی، مہنگے کھانے بھی اسلام کا مضمون نہیں ہے. اسلام کہتا نہیں یہ میرا مضمون ہی نہیں ہے. ان میں تم الجھو گے تو تم اپنی انسانیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اس میں زیادہ بات کرو گے تو تم انسانیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. میرا یہ مضمون نہیں ہے. قرآن کا مضمون انسان بما ہوا انسان ہے، یعنی انسان کو انسان کی عینک سے دیکھا جائے بس. انسان کسے کہتے ہیں؟ اب ایک جوان کی مجلس ہے اور بہت چاؤ سے اور بڑے اہتمام سے اصرار تھا کہ اس مجلس کے لیے میں حاضر ہوں. مجھے یہاں کے اور اندازہ ہوا کہ میں جو آیا ہوں تو اس میں خاص مجھے اس اجر و ثواب ملے گا، اور اس جوان کی خانوادے کے لیے تسلی کا سامان، میری اگر آنے سے تسلی کا سامان ہے تو میں 100 دفعہ ہمیشہ ہر بار اس طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور نوجوانوں کی جوانیوں کو سالم رکھے. سارے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. انسان کہتے کسے ہیں بھائی؟ ان بچوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں اس کا ممنون ہوں. انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے 2 ہاتھ ہوں، 2 پیر ہوں، 2 آنکھیں ہوں، 2 کان ہوں. وہ کون تھے؟ وہ ان کے برابر میں گائے کھڑی تھی، مگر وہ گائے کے برابر میں انسان کا، تو انسان اسے کہتے ہیں. یہ انسان کی تعریف ہے کہ جو گائے سے مقایسہ کر کے تشخیص دی جا رہی ہو اسے انسان کہا جاتا ہے. جس کا یہ حلیہ ہو اسے انسان کہا جاتا ہے. نہیں عزیزان گرامی، اگر اس عنوان سے انسان کو ڈھونڈیں گے تو قرآن نے تو ان عنوانوں کو بھی انسانیت کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کبھی کہا ہے عقل ہے جارہ، جسے تم انسان کہہ رہے ہو کہ 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 2 کان، ہے عقل ہے جارہ، یہ پتھر ہیں. قرآن نہیں کہہ رہا ہے یہ پتھر ہیں. اور اشد قسوۃ، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو اللہ تو اسی انسان کو، جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں، انسان کیا پتھر ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر ہم نے صفحہ پلٹا تو ہمیں قرآن کی ایک اور آیت نظر آئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا شیاطین الانس والجن، یہ جنی شیطان ہے، یہ انسی شیطان ہے. یہ تمہیں شیطان نظر آ رہے ہیں یا انسان؟ یہ تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں، شیطان. اللہ ایسے انسانوں کو ایسا انسان نہیں شیطان بول رہا ہے. پھر اور صفحہ پلٹا تو ہمیں قرآن ہی کے اندر ایک آیت نظر آئی، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اور جانوروں سے بھی پستر ہیں. تو اللہ تو ایسے انسان کو جانور کہہ رہا ہے. اب جس قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے اور درک کرنے والا اور مجسم قرآن جس کو کہا جائے وہ مولا علی کی ذات ہے. خود مولا علی سے پوچھا جائے مولا آپ کے نزدیک انسانیت کی کیا کسوٹی ہے، تو مولا نے ایک حسین جملہ ارشاد فرمایا سنو خبردار، ہر چلتے پھرتے کو نہ انسان مانو نہ زندہ مانو. ہر چلتا پھرتا نہ انسان ہے نہ زندہ ہے. فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. علی مولا کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو علی اسے مردہ کہتے ہیں، جس کے احساسات مر چکے ہوں علی اسے مردہ کہتے ہیں.
تو بس آہستہ آہستہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن صلوات پڑھیں. جو نیاست سے پاک ہے، صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات امام علی علیہ السلام پہ، صلوات بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام، ماشاءاللہ، صلوات امام حسن علیہ السلام پہ، صلوات امام حسین علیہ السلام پہ، صلوات امام محمد باقر علیہ السلام پہ، صلوات امام زین العابدین علیہ السلام پہ، صلوات امام جعفر صادق علیہ السلام پہ، صلوات امام حسن عسکری علیہ السلام پہ، صلوات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ، صلوات امام علی رضا علیہ السلام پہ، صلوات امام مہدی آخری زمان علیہ السلام پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمام ائمہ اہل بیت پہ صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد. یہ کسوٹیاں اب آہستہ آہستہ روشن کرتی جا رہی ہیں کہ انسان کہتے کسے ہیں. دیکھیں، میں پھر دوبارہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ انسان ہونے کی کسوٹی کیا ہے. ایک سوال کا جواب میں نے دیا اور ایک دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے اندر اللہ نے اس بدن کے ساتھ کچھ یعنی 3 چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ایک بدن، ایک روح اور ایک نفس. روح علیحدہ ہے، جسم علیحدہ ہے اور نفس علیحدہ ہے. نہ بدن کو موت آتی ہے، یعنی جسم کو موت نہیں آتی، اور روح کو بھی موت نہیں آتی. موت آتی ہے نفس کو. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بدن کو اور روح کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. یعنی بدن کو موت نہیں آئے گی، روح کو بھی موت نہیں آئے گی. ہمارا یہ جو بدن قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ بدن نہیں مرا ہے، یہ بدن ایک اور بدن میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. خود یہ ہمارا بدن، اگر فرض کریں حیدر بھائی تشریف فرمائے، مثلا حیدر بھائی کی 50 سال کی عمر ہو، تو جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے، میں خود جب ہم دنیا میں آئے تھے، اس کے بعد سے آج تک ہمارا یہ بدن سینکڑوں مرتبہ بدل چکا ہے. پورا بدن میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ وہ بدن ہی نہیں ہے جو دنیا میں آیا تھا. یعنی اسی دنیا میں ہمارا یہ بدن جو آج بدن ہے، یہ وہ بدن ہی نہیں ہے جو دنیا میں آیا تھا. ایسا ہی ہے. تو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو یہ بدن میں منتقل ہوگا، بدن مرے گا نہیں. بدن کو موت نہیں آ رہی. یہ ہمارا جو عزیز گیا ہے، اس کا بدن نہیں مرا، اس کی روح بھی نہیں مری. روح کو بھی موت نہیں آتی. موت آتی ہے نفس کو. نفس کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے جوڑنے کا جو کام انجام دیتی ہے شے. مثلا یہ اگر لکڑی کا بنا ہوا ہے تو اس کے پیسز کو جس چیز نے جوڑا ہے، 2 پیسوں کو جو تیسری چیز جوڑتی ہے، وہ تصور میں رکھیے ذرا آپ. اس عمارت کو جوڑنے والی چیز علیحدہ ہے اور اس عمارت کے اعضاء اور اجزاء علیحدہ ہیں. ہمارا بدن اور ہماری روح یہ 2 چیزیں ہیں. ان دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے اسے نفس کہا جاتا ہے. جب نفس کو موت آتی ہے، یعنی نفس مرتا ہے، تو پھر یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جوڑنے والا ہی نہیں رہا. یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں. روح علیحدہ ہو جاتی ہے، بدن علیحدہ ہو جاتا ہے. اور روح موجود رہتی ہے اور بدن کو ہم قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. روح ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ہے نہیں. ہمیں نظر نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ ہیں. تو اگر روح ہے اور نظر نہیں آتی تو یہ کون سا شوق ہے کہ اللہ ہے اور نظر آنا چاہیے؟ یہ کون سا شوق ہے؟ یہ کیسا شوق ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر آئے؟ تو اللہ بھی نظر نہیں آتا، روح بھی ہماری نظر نہیں آتی ہمیں، مگر ہمیں روح کے ہونے پر یقین ہوتا ہے. یعنی روح کو دیکھا نہیں ہوتا. قل الروح من امر ربی. اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. تو اللہ کا امر نظر نہیں آ رہا. اللہ کا امر نظر نہیں آ رہا. ہمارے پاس کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں احساس ہوا کہ یہ کوئی غیبی مدد ہوئی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو ہو گیا. یہ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا جو ہو گیا. یہ ہے امر الہی. وہ جو امر الہی ہماری زندگیوں پہ اثر ڈال رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں احساس ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ امر الہی کی وجہ سے ہوا ہے. ہمیں امر الہی نظر نہیں آتا مگر اولی الامر نظر آتا ہے.
جس کے ذریعے اللہ اپنا امر نازل کرتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ وہ کبھی امام حسن کی صورت میں ہے، وہ کبھی امام حسین کی صورت میں ہے، یہ سب کے سب صاحبان امر ہیں اور اولی الامر ہیں۔ تو بحث ہماری گفتگو کی یہ تھی کہ ہمارا بدن اور ہماری روح کی جدائی نفس کے مر جانے پر ہوتی ہے، ورنہ بدن بھی موجود ہے اور روح بھی موجود ہے۔ اب یہ جو نفس ہے، نفس اس کی قسمیں ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے، نفس کی قسمیں ہیں۔ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس حیوانی بھی ہے اور نفس ملہمہ بھی ہے، ضمناً اور نفس کی قسمیں بھی ہیں، یعنی بعض قسموں سے پھر قسمیں بھی بنتی ہیں، لیکن جو عمدہ اور مشہور قسمیں ہیں جن پر بحثیں ہوئی ہیں، جن پہ کتابیں ہیں، یعنی میں نے آپ کو جلدی سے بھی 1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، میں نے نفس کی 5 قسمیں بتا دیں، اس میں سے ایک ایک کے اوپر کتابیں لکھی گئی، ایک ایک کے اوپر کتابیں لکھی گئی، کام ہوا ہے اس موضوع کے اوپر۔ یہ ابھی میرے ذہن میں کوئی جملہ آ گیا اور میں نے بول دیا، ایسا نہیں ہے، یہ چیز ایک مضبوط علمی دنیا سے گزری ہوئی چیز ہے جو میں کر رہا ہوں۔ نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس ملہمہ، شاباش، اور نفس مطمئنہ۔ دیکھیے، نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو مسلسل برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، ہر برے کام کو سجا کر پیش کرتا ہے جی، اور اس کو وہ انسان اپنا لیتا ہے، اس کا نفس نفس امارہ کا شکار ہے۔ ایک مرتبہ نفس لوامہ ہے، نہیں، برائیاں تو اس کے سامنے آتی ہیں مگر وہ برائیوں کو برائی جانتا ہے، اور یا برائیوں کو ترک کر دیتا ہے یا انجام دینے کے بعد ملامت زدہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، یعنی ملامت کرنے والا نفس، نفس لوامہ، ملامت لوامہ اس خاندان کا لفظ ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ نفس ملہمہ وہ نفس ہے کہ جو برائیوں کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ اچھائی لگنے لگے، اور انجام دینے والا شخص اسے برا سمجھ کے انجام نہیں دیتا بلکہ اسے اچھا سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو جب مارنے کے لیے لے گئے تو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارے بابا جو یوسف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ توجہ میں چاہوں گا آپ سے جی، یہ ہمارے بابا غلطی پر ہیں معاذ اللہ، اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو اس برائی کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ ان کے نفس نے پیش کیا، ان کا نفس ایسا تھا کہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ نفس ملہمہ ہے۔ ایک اور نفس ہے کہ جس نفس کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، اور وہ نفس مطمئنہ ہے۔ وہ مصطفیٰ سرکار کا نفس ہے یا علی مولا کا نفس ہے، وہ امام حسن کا نفس ہے یا حسین شہید کربلا کا نفس ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں یعنی ہمارا اس دروازے پہ زیادہ جمع ہونا فطری ہے۔ سنی آ رہے ہیں اس دروازے پر، شیعہ اس دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو مانتا ہوں، عیسائی کہہ رہا ہے میں علی کا مرید ہوں۔ کوئی ایک تو بتائیے جو علی مولا کا مرید نہ ہو، کوئی ایک مسلک بتائیے جو امام حسین کا چاہنے والا نہ ہو۔ وہ مشہد نجف اشرف سے لے کے کربلا تک جو مشی ہو رہی ہوتی ہے اس میں سارے شیعہ تو نہیں آئے ہوئے، دنیا جہان سے نہ جانے کس کس مسلک کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں یہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے شروع کیا یہ کام کہ مسجد علیحدہ بناتے ہیں، آپ امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسلمان مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، یہاں بھی ہے مدرسہ۔ ساری دنیا کے مسلمان مسجد بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، یہی مسجد بھی ہے، مگر آپ دین پہ خرچہ کرنے کے لیے امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ بھئی ہال ہی چاہیے تھا نا، بیٹھنے کی جگہ چاہیے تھی جہاں پنکھے لگے ہوں، روشنیاں ہو، مائک ہو، ممبر ہو، وہ وہاں بھی لگا ہوا ہے، سارا بالکل سارا سیٹ اپ وہاں بھی ڈلا ہوا ہے۔ یہ کیا پیسے زیادہ تھے آپ کے پاس؟ یہ ڈبل کام کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف یہاں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔
یعنی امام بارگاہ مسجد مینجمنٹ ایک، ہال دو، انتظام دو، مائک دو، ممبر دو، ساری چیزیں دو، وہاں بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جو نہیں بیٹھ سکتے نیچے ان کے لیے، جی وہاں بھی کارپیٹ بچھا ہوا. یہ دو کام کیوں کیے ہوئے ہیں؟ خرچہ آپ ڈبل خرچہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، اور امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. ہر شخص، یہ سب نفس مطمئنہ کے مرید ہیں جو امام بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. یہ سب امام حسین کے متوالے اور چاہنے والے ہیں جو امام بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا، جو حسین تک پہنچ گیا وہ حسین کے اللہ تک کیسے نہیں پہنچ جائے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. نفس مطمئنہ وہ نفس کے جس نے اپنے کام کو انتہائی اطمینان کے ساتھ انجام دیا. جی یہ جو جانور ہیں، جانور کو عربی میں کہتے ہیں بہیمۃ الانعام. آپ خطبات میں عربی خطبوں کے اندر علماء سے سنتے ہیں، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر بہیمۃ الانعام. جی جانوروں کے بارے میں بہیمہ، یعنی بہیمہ جس خاندان کا لفظ ہے اسی خاندان کا ایک لفظ ہے ابہام. ابہام یعنی بہیمہ. بہیمہ کی زندگی کو بہیمہ، جانور کو بہیمہ کہتے اس لیے کہ اس کی زندگی میں ابہام ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج رسی اس نے ڈال کے مجھے ادھر کھینچ کے یہاں باندھ دیا تو یہاں بندھا رہا، اور وہیں وہ خوش رہا، اور وہاں سے کسی نے باندھ کھول کے یہاں باندھ دیا تو یہاں خوش ہے. یعنی اس کو کچھ ہے ہی نہیں احساس کہ میرا کل کیا ہونا ہے. باپ ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے. جانوروں کے ہاں باپ ہوتا ہے، انسانوں کے ہاں ولی ہوا کرتا ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا میں منتقل کر دیا، کچھ کھلا پلا کر جو ہے وہ بڑا کر دیا، تو یہ باپ کا کام ہے. مگر ولایت کچھ اور ہے. ولایت کہ جو پرورش بھی دے، تربیت بھی دے. اچھا جس کے پاس تربیت کا جوہر ہی نہیں ہے، تربیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جانور کسی جانور کو انسان کیسے بنائے گا؟ انسان بنانا تو انسان کا کام ہے. لہٰذا انسانوں کے اندر ولایت کا عنوان ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم فردی ولایت کے قائل تو ہیں ہی، مگر ہم اجتماعی ولایت کے قائل بھی ہیں. فردی ولایت ہمارے والد کی ہمارے اوپر ہے، اور اجتماعی ولایت محمد اور علی کی ہم پر ہے. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. میں کیا کروں کہ یہ مضمون میں نے ترتیب دے دیا آپ کے لیے کہ انسان کا سب سے اچھا عنوان اور تصویر وہ نفس مطمئنہ والی تصویر ہے. دنیا میں سب سے بڑا انسان کون سا ہے؟ جس کا قد لمبا ہے؟ نہیں. دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کی زندگی میں اطمینان سب سے زیادہ ہے، اور وہ نفس مطمئنہ امام حسین سرکار کی ذات، مولا علی کی ذات، سیدہ کی ذات، جی اور مولا حسین کی ذات. وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. انسان فطری طور پر ہمارے اندر فطرتاً ہم اطمینان بخش زندگی چاہتے ہیں. اب اطمینان پیسے سے ملے گا؟ پیسے سے ملنے والا ہوتا تو بھائی دنیا کے جتنے پیسے والے ہیں سارے اچھی طرح سو رہے ہوتے ہیں، مگر وہ گولیاں لے کے ٹیبلٹ لے کے سو رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ زندگی پریشان ہے ہی ان کی کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو پیسہ اطمینان کی زندگی کے لیے لازمہ نہیں ہے، نہ ہی کرسی اور منصب اور شہرت اطمینان کی زندگی کے لیے لازمہ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو نفس مطمئنہ کی ہمیں معرفت عطا کرے؟ اور وہ کیا ہے کہ جس سے انسان کا نفس مطمئن ہو جائے؟ دیکھیں، میں آپ کو راضی کروں تو وہ ناراض رہیں گے، انہیں راضی کروں تو وہ ایک بھائی کو کر رہا ہوں تو چچا زاد ناراض ہو رہا ہے، چچا زاد کو کر رہا ہوں تو خالہ زاد ناراض ہو رہا ہے. تو ہم کس کس کو راضی کریں گے؟ نفس مطمئنہ نے کر کے یہ دکھایا ہے کہ اس نے ایک کو راضی کر لیا، اب اس ایک نے سب کو راضی کر دیا. فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یہ امام حسین کے فرمان ہے.
یہ امام حسین کا جملہ ہے حدیث کا، حضرت کے فرمان کا، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ سب سے زیادہ عملی طور پر امام حسین نے یہ کر کے دکھایا کہ اسے راضی کیا کہ جس کا کام ہے کہ پھر سب کو راضی کرے۔ مگر عزیزو وقت لگتا ہے، کچھ دور گزرتا ہے، معرفت بڑھتی ہے، تو پھر انسان کا قرب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ لاشیں دفنا دیتے۔ 1 سال تک تو امام حسین کی قبر کے اوپر کوئی سایہ بھی نہیں تھا جی۔ پھر سب سے پہلے آ کر حضرت مختار نے سایہ ڈالا ہے، پھر صرف سایہ رہا، وہ بھی چھپڑے والا سایہ تھا جی۔ کیا ہوتے ہیں یہ شتیر اور یہ کھجور کی جو چھڑیں ہوتی ہیں، اس سے حضرت مختار نے سایہ ڈالا تھا، اور پھر کافی مدت تک وہ سایہ رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے پلر بنائے گئے اور پکی چھت ڈالی گئی، اور آج آپ کے سامنے سونے چاندی کا امام حسین کا مزار ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مزار کی تاریخ نہیں ہے، یہ فہم بشر کی تاریخ ہے جو حسین کو سمجھتی ہوئی آئی ہے۔ جیسے جیسے انسان حسین کو سمجھتے رہے، حسین کی معرفت بڑھتی رہی، اور حسین کی معرفت بڑھتی رہی، اور حسین کا قرب بڑھتا رہا۔ آپ جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے۔ اگر یہ قتل و غارت یہ خون ریزی پھر مجلسوں میں ہجوم دیکھو، یزید جتنا چھپا رہا تھا حسین اتنا ہی چھا رہا۔ ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ 2 مصرے تو کیا کہہ گیا شاعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ ہمارا اس دروازے پر بیٹھنا انسان اکمل کے دروازے پر بیٹھنا ہے۔ سب انسان ہیں مگر انسان ہونے میں مختلف ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ اس دروازے پر آ جائیں کہ جہاں انسان کامل نہیں بلکہ انسان اکمل ہے۔ ممکن ہے یہ بچہ کوئی کہے یہ نئی اصطلاح کہاں سے لے آئے، انسان اکمل کیا ہوتا ہے، انسان کامل کیا ہوتا ہے۔ تو انسان کامل کیا ہوتا ہے اور انسان اکمل کیا ہوتا ہے، اسے میں ایک لفظ میں ان بچوں کو سمجھانا چاہوں گا۔ انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان اکمل علی کو کہتے ہیں۔ انسان کامل حبیب ابن مظاہر کو کہتے ہیں، انسان اکمل حسین کو کہتے ہیں، جس سے اونچا، جس سے بلند اور جس سے عظیم انسان کوئی اور کائنات میں نہ ہو۔ اور جو سب سے بلند انسان ہوگا وہ ہر زمانے میں ایک ہی ہوگا، لہذا حجت خدا ہر زمانے میں ایک ہی رہے گا، اور ساری کائنات جس کے گرد چکر کاٹ رہی ہوگی وہ ایک ہی وجود ہوگا۔ وہ وجود کبھی محمدی ہوگا، کبھی حیدری ہوگا، وہ وجود کبھی حسنی ہوگا، کبھی حسینی ہوگا۔ یہ در حقیقت شکلیں بدلتی چلی گئیں مگر حقیقت سب کی ایک ہے۔ جسے شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حقیقت اس گھرانے کی محمدی ہے یا فاطمی ہے۔ مجلس تو ایک نوجوان کی مجلس ترحیم ہے، میں بھی اس کے اس کم سن بچے سے بھی ملا، اللہ صبر عطا فرمائے۔ مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرا محترم مجمع میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے، چلیں مدینے چلیں۔ وہاں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔
دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، دروازہ وہ ہے جس دروازے پہ 6 مہینے سے زیادہ نبی کھڑے ہو کر اہل بیت النبوت کو سلام کرتے رہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ 6 مہینے سے زیادہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رحلت تک نماز فجر کے بعد نبی دروازے زہرا پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، پھر گھر میں داخل ہوتے تھے، یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ کوئی کہے کہ جی میں نے دیکھا تھا، وہ کہے میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ کہے انہوں نے دیکھا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ نبی نے یہ سوال ہی ختم کر دیا، میں سینکڑوں مرتبہ کھڑے ہو کے سلام کروں گا، میری ساری امت دیکھے گی کہ فاطمہ کے دروازے کی تعظیم کیسی ہے۔ اجرکم اللہ، سیدہ کے دروازے کا احترام کتنا ہے۔ روزانہ کی طرح ایک دن نبی نے دروازے پہ سلام کیا، دروازے پہ گھر والے اہل بیت نبوت لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اس دفعہ کیا دیکھا سرکار نے کہ زینب کھڑی ہے۔ جناب زینب کی عمر اس وقت 3 سال کی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تصورات میں جائیے گا کہ 3 سال کی کم سن بچی کیسی ہوتی ہے۔ قربان ہو ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان، ہم سب قربان ہو جناب زینب کی جوتیوں پر۔ نبی نے دیکھا کہ زینب کھڑی ہیں، نبی نے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا رات خواب دیکھا ہے، اماں زہرا نے کہا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ اجرکم اللہ۔ اب سامنے گھر میں نبی تشریف لے آئے، نبی گھر میں تشریف لے آئے، سامنے جناب زینب بیٹھی ہیں، نبی ان کے سامنے بیٹھے ہیں، جناب زہرا بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، ان کے بابا علی بھی ہیں۔ کم سن بچی زینب اپنا خواب سنا رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے جس میں میں تنہا ہوں، اور نانا تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، اس کا جا کے میں نے سہارا لیا، کچھ دیر کے بعد آندھی کا جھونکا آیا اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، اور پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا اور میں نے پھر اس کا سہارا لیا تو وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ فرماتی ہیں نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، زینب کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتے ہوئے فرمایا نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، مگر خواب آگے بڑھتا ہے، تیز آندھی کی وجہ سے میرے سر سے چادر اتر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا یہ خواب کیسا ہے؟ نبی نے روتے ہوئے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سارے سہارے تم سے چھن جائیں گے اور تمہارے سر سے چادر بھی اترے گی۔ عزادارو جو زینب بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو کبھی نانا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئی ہو، میں رونے والوں سے سوال کروں اس نے شام غریبہ میں بغیر چادر کے نماز مغرب کیسے پڑھی ہوگی؟ جب میری بیوی نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے نا تو عجب نہیں اللہ سے کہو یا اللہ تیری کنیز تیری بارگاہ میں آئی ہے مگر زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ ہاں زدارو، وہ گھر، وہ دروازہ جس پہ نبی کھڑے ہوتے تھے اسے آگ لگا دی گئی، اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے کہا اپنے غلام سے کہ اسے لات مار کے گرا دے۔ تو ایک شخص کے غلام نے اپنی لات سے اس دروازے کو گرایا، وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ آیا، جناب زہرا پر وہ جلتا ہوا دروازہ آیا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی، اور ایک ہی آواز فضا میں گونج رہی تھی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ میں 2 منزلیں اور لوں گا اور مجلس کو مکمل کروں گا۔ جناب زہرا زخمی حالت میں زندہ رہیں، اور کب تک زندہ رہیں اس کا بیان
اس کا بیان اگر کیسے زندہ رہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ ان میں سے ایک منظر تو یہ تھا، اجرکم اللہ، ان میں سے ایک منظر تو یہ تھا کہ جناب زہرا اسی حالت میں دربار میں گئی ہیں جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ واپس آئیں تو فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس تو اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا فاطمہ کوئی گواہی ہے تمہارے پاس؟ عزاداروں میں نے تو دیکھا ہے کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی بوڑھا ہوتے ہوئے، کچھ ایسے صدمے ہوتے ہیں جس پر انسان بہت جلد ضعیف ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے صدمے ان پر آئے، ہم نے دیکھا کہ ان پہ ایک بڑا صدمہ آیا، وہ 1 ہفتے میں 10 دن میں ہی بوڑھے ہو گئے، شوگر کی بیماری انہیں لگ گئی، بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی، بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ہاتھوں میں راشا۔ کیا ہو گیا؟ تو میں 1 مہینے پہلے کیسے کیا کروں میرا جوان بیٹا مر گیا، مثلا وہ کہتا ہے کیا کروں میری جوان بیٹی مر گئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کی حالت بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزادارو ہمارے ہاں لاڑکانہ میں ایک خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب، وہ ایک مصائب پڑھا کرتے تھے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ مصائب جناب زہرا کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالتے تھے اور ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اسے پھاڑتے تھے اور نیچے ٹکڑوں کو پھینک کر پھر اتر کے جاتے تھے، اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لاتے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں، روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئے تھے، اپنے بابا کی پھٹی ہوئی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے گریہ کرنے کا، اجرکم اللہ۔ میں اس رونے والے روتے ہوئے مجمع سے سوال کروں، جب جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ وہ ننھی سکین زینب کہاں تھیں؟ وہ کم سن 4 سال والی جناب زینب کہاں تھیں؟ وہ وہیں تھی نا، گھر میں تھی نا جی۔ مولا نبی نے وصیت لی تھی مولا علی سے، علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ اور مولا فرماتے تھے اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر نبی نے عہد لیا تھا علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ اب یہ امتحان ہے مولا کائنات کا، علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ جناب زہرا کو بھی پتا ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، علی کو وصیت ہے، علی سے عہد لیا گیا ہے تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ بچے کہاں تھے؟ یہ بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک میرے ملنے والے ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، تکرار ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے پھر ایسا جملہ کہا میری بیوی نے کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے انہیں ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی، میں نے تمہیں مارا مجھے معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں میری زوجہ کہتی ہیں آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی جملہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام رستہ بدل دیتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا مولا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے آپ یہ رستہ بدل دیتے ہیں، آپ اس گلی سے نہیں گزرتے۔ تو امام نے روتے ہوئے فرمایا میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ سلام ہو نبی کے بچوں پر جن کی ماں ان کے بچپنے میں ماری گئی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور فرقان حیدر کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے وارثوں کو ان کے اہل خانہ کو کاری خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ فرقان حیدر ابن تصور حسین، حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات کریں. یا حبیب اللہ السلام علیک یا امام الرحمہ یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک مدفون برزتوس یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.